بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کنارے کے بارے میں سنا ہے جہاں آج بھی ایک ایسی دیوار کھڑی ہے جو انسانیت کو ایک بہت بڑی تباہی سے روکے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی اینٹوں یا پتھروں کی دیوار نہیں ہے، یہ وہ دیوار ہے جسے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں اور پگھلے ہوئے تانبے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس دیوار کے پیچھے ہزاروں سالوں سے ایک ایسی مخلوق قید ہے جو اگر آج باہر نکل آئے تو زمین کا سارا پانی پی جائے اور ہر ذی روح کو ختم کر دے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس اور ریڈارز کے باوجود یہ دیوار انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ یہ کہاں ہے، اسے کس نے بنایا اور اس کے ٹوٹنے کا وقت کیا ہے؟ یہ داستان سکندر اعظم کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس عظیم بادشاہ کی جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا۔ وہ مسافر جس نے سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس نے لوہے اور آگ کا استعمال کر کے تاریخ کا سب سے بڑا قید خانہ تعمیر کیا۔ تاریخ میں کئی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا فتح کی، مگر ذوالقرنین جیسا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے سورہ کہف میں ان کا ذکر ایک ایسے حکمران کے طور پر کیا ہے جسے زمین پر ہر طرح کے اسباب اور طاقت عطا کی گئی تھی۔ ان کا سفر کسی تخت، تاج یا ہیرے جواہرات کے لیے نہیں تھا، بلکہ زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ پہلے مغرب کی طرف گئے، یہاں تک کہ اس آخری حد پر پہنچے جہاں زمین ختم ہوتی تھی اور سمندر شروع ہوتا تھا۔ وہاں انہوں نے سورج کو ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ مشرق کی طرف گئے جہاں ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی عمارت یا سایہ نہ تھا۔ وہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ کر زندگی گزارتے تھے، مگر ان کا تیسرا سفر سب سے زیادہ پراسرار اور خوفناک تھا۔ چلتے چلتے ذوالقرنین شمال کی جانب ایک ایسے انجان راستے پر نکل گئے جو انتہائی دشوار گزار تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ یہ دو فلک بوس پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک بہت بڑا راستہ یعنی درہ تھا۔ یہاں وادی میں ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی زبان سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ دنیا سے کٹے ہوئے، خوفزدہ اور سہمے ہوئے لوگ تھے۔ جب انہوں نے ذوالقرنین کی عظیم الشان فوج، ان کی طاقت اور ان کے پاس موجود جدید اوزار دیکھے تو انہیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان اور اشاروں میں ذوالقرنین کو سمجھایا کہ ان پہاڑوں کے اس پار کوئی انسان نہیں بلکہ ایک آفت بستی ہے۔ یاجوج اور ماجوج۔ یہ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ روایات کے مطابق یہ انسانوں ہی کی نسل سے ہیں، مگر فساد ان کی فطرت ہے۔ ان کی تعداد چینٹیوں اور ٹڈی دل کی طرح بے شمار ہے۔ اس قوم نے ذوالقرنین کو بتایا کہ یہ مخلوق پہاڑوں کی بلندیوں سے ایسے اترتی ہے جیسے سیلاب کا پانی۔ یہ جدھر سے گزرتے کھیتوں کو چٹ کر جاتے، دریاؤں کا پانی پی جاتے اور ہستی بستیوں کو ایسے ویران کرتے جیسے وہاں کبھی کوئی بستہ ہی نہ ہو۔ نہ کوئی تلوار ان کو روک سکتی تھی، نہ کوئی دروازہ۔ اس قوم کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنی ساری دولت رکھ دی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، ہم آپ کو خراج دیں گے، سونا دیں گے، مال دیں گے، بس ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار بنا دیجئے۔ مگر ذوالقرنین کوئی عام دنیاوی بادشاہ نہیں تھے، انہیں مال کی ہوس نہیں تھی۔ انہوں نے اس سونے اور چاندی کی طرف دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا، جو طاقت اور اختیار میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ انہوں نے ان سے پیسہ نہیں مانگا، انہوں نے ان سے مین پاور یعنی بازوؤں کی طاقت مانگی۔ انہوں نے کہا، تم بس اپنی جسمانی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دوں گا جسے وہ کبھی عبور نہ کر سکیں گے۔ پھر شروع ہوا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور انوکھا انجینئرنگ پروجیکٹ۔ ایک ایسی دیوار جو پتھروں سے نہیں بلکہ دھات سے بننی تھی۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ لوگوں نے کانوں سے لوہا نکالا، اسے بڑے بڑے بلاکس کی شکل دی اور لانا شروع کیا۔
उन लोहे के टुकड़ों को उन दो पहाड़ों के दरमियान चुना गया, एक के ऊपर एक, यहाँ तक कि वो दीवार दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर ऊंची हो गई। लेकिन ये सिर्फ लोहे का ढेर था। इसमें मजबूती लाने के लिए उसे जोड़ना जरूरी था। जुल्करनैन ने दूसरा हुक्म दिया, आग दहकाओ। पूरी वादी एक भट्टी बन गई। हजारों लोग धोकनियां लेकर खड़े हो गए और उस लोहे की दीवार के गिर्द आग जला दी गई। वो आग फूंकते रहे, यहाँ तक कि वो टन्नों वजनी लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। लोहा और आग एक हो गए। और फिर जुल्करनैन ने वो साइंस इस्तेमाल की जो उस जमाने में किसी के वहमो गुमान में भी न थी। उन्होंने कहा, लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा। पिघला हुआ तांबा उस सुर्ख गरम लोहे के ऊपर इंडेला गया। केमिस्ट्री का उसूल है कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो एक ऐसी धात वजूद में आती है जो लोहे से कई गुना ज्यादा सख्त होती है और जिसे जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के मसामों को भर दिया और उसे एक ठोस वजूद बना दिया। जब धुआं छटा तो मंजर हैरान कुन था। दो पहाड़ों के दरमियान अब एक सद्दे आहनी खड़ी थी। ये दीवार इतनी चिकनी और फिसलुआ थी कि याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते थे, और ये इतनी सख्त और मोटी थी कि वो उसे तोड़कर सुराख नहीं कर सकते थे। इस दीवार के उस पार याजूज और माजूज चीखते रहे, दीवार को खिंचते रहे, मगर वो कैद हो चुके थे। वादी के लोगों ने सिख का सांस लिया। उनकी जान, उनका माल, उनकी इज्जत अब महफूज थी। मगर जुल्करनैन, उन्होंने अपनी इस शाहकार कारीगरी पर फख्र नहीं किया। उन्होंने अपना नाम दीवार पर नहीं लिखवाया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आजिज़ी से कहा, हादा रहमतुम मिर रब्बी। ये जो कुछ भी बना है ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। दीवार बनाते वक्त जुल्करनैन ने एक खौफनाक पेशीनगोई भी कर दी थी, जो आज भी हमारे सरों पर तलवार की तरह लटक रही है। उन्होंने फरमाया, ये दीवार तब तक रहेगी जब तक मेरा रब चाहेगा, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो उस दीवार को रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा।